اچھا، دیکھیے اصل میں کئی عالم ہیں، ایک دنیا کا ایک عالم ہے جہاں ساری ارواح ہوتی ہیں، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے کہ آدمی کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ عالم ارواح میں پہنچ جاتی، اور حدیث شریف میں ہے کہ اعلی علیین ایک جنت کا مقام ہے جہاں مومنین کی ارواح رکھی جاتی، اور اسی طرح اگر کوئی کافر مرتا ہے تو کافر کے لیے سجین، سج کے معنی جیل کے ہوتے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن، کہ مومن جو ہے اس کے لیے دنیا ایک جیل خانہ ہے، تو وہ جیل خانے میں رکھی جاتی، اور بعض ارواح جو ہیں بزرگان دین کی وہ عالم ارواح کے ہونے کے باوجود وہ تصرف بھی کرتی ہیں پوری دنیا میں۔ ایتان الارواح اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ ہے، اس میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے، اور سمع موتا ایک رسالہ ہے جس کو اردو میں روحوں کی دنیا کے نام سے چھاپا گیا، اور اسی پر ایک رسالہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب الروح، اور ابن قیم کا بھی ایک رسالہ کتاب الروح کے نام سے ہے، جس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ یہ ارواح جو ہیں یہ ایک قسم کی جیل ہے کافروں کے لیے وہاں، اور مومنین جو ہے مومنین کی ارواح اعلی علیین میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، باوجود مرنے کے اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مشکات شریف میں اثبات عذاب قبر میں یہ حدیث موجود کہ حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرے اور قبر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، حضور نے سلام کیا، آج بھی ہمیں بتایا جاتا ہے جب قبرستان جائیں تو سلام کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ مردہ تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور تمہیں سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھے کہ مرنے کے بعد وہ خاک ہو گیا، نہیں، بلکہ اس جسم کا روح سے تعلق موجود ہوتا ہے، قبرستان آنے والوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور یہ تک ہے دلائل کے ساتھ اعلی حضرت نے لکھا اس کو کہ وہ جانتا پہچانتا بھی ہے، اور کوئی آدمی اپنی والدہ، اپنے بھائی، اپنے بیٹی، اپنی بہن کی قبر پہ جائے تو جب تک وہ قبر کے قریب رہے گا میت کا دل بہلے گا، یعنی یاد رکھتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے ایتان الارواح میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کی ارواح ان کے گھروں میں آن کر کے دیکھتی ہیں کہ ان کی اولاد نے، ان کے اعزا اقربا نے ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا یا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد بھول گئے۔ آج کل کا حال تو یہ ہے، کہتے میں بھی شرم آتی ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لے ایک مسئلہ پوچھنا ہے بڑا اہم، میں نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہنے لے ہماری اماں کو مرے ہوئے اب 3 دن ہو گئے تو کیا ٹی وی کھولنا جائز؟ پہلے کب جائز تھا جو اب جائز ہوگا، ہے نہیں، اب وہ ٹی وی کھولنے کی اجلت ہے کہ ماں کو مرے ہوئے اب 3 دن ہو گئے، اب 3 دن ہونے کے بعد اب ٹی وی کو جائز ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ غم ہم نے مکمل کر لیا، اب تو حال یہ یا تو مرنے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے۔ تو مردہ میت اپنے لوگوں کو قبر میں پہچانتا بھی ہے، اور اس کے قبر کے قریب بیٹھ کر کوئی درود شریف یا کوئی تلاوت کی جائے تو میت کو اس کا ثواب بھی ہوگا اور اس کا دل بھی بہلتا ہے۔ پوری تفصیل اعلیٰ فاضل بریلوی کے رسالہ جو ہے سمع موتا میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، تقریباً 200-250 صفحے کی وہ کتاب ہے، ایک تقریباً شاید 32 صفحے کی اس کا نام ایتان الارواح ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب الروح اس میں موجود ہے، روحوں کی ساری تفصیل وہاں موجود ہے۔